اس طرح دنیا کے ہر نظام میں مرتبے اور درجے ہوتے ہیں، ولایت کی دنیا میں بھی مرتبے اور درجے ہوتے ہیں۔ کچھ اخیار ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں سے، وہ کم سے کم 8,000 یا اس سے بھی زائد، بعض اولیاء کرام کے نزدیک 40,000 کم و بیش، وہ دنیا میں ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کی یہ جماعت اخیار کہتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے، لوگ ان کو نہیں پہچانتے کہ یہ ولی ہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں۔ اس کے بعد اگلے مدارج سے پہچان ہونا شروع ہوتی ہے، تو کوئی نوجبا ہوتے ہیں، کئی اوتاد ہوتے ہیں، کئی نوقبا ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، یہ کئی درجے ہیں۔ آخر پہ جا کے درجہ قطبیت آتا ہے، آخر پہ جا کے درجہ قطبیت آتا ہے، اور وہ ولی جب سارے درجے اور مرتبے اور مرحلے طے کر لے تو آخری مقام ولایت قطبیت ہے۔ اب قطب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قطب الارشاد اور ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب۔ قطب الارشاد کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، پوری دنیا میں، اور ساری دنیا سلطنتوں میں، روحانی سلطنتوں میں تقسیم کر کے اس ایک دنیا کی روحانی سلطنت کا بادشاہ قطب کہلاتا ہے۔ یہ ایک سے زائد قطب الارشاد ہوتے ہیں۔ ان میں جو ایک قطب الارشاد کے درجے پر فائز اولیاء اللہ میں سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینئر موسٹ، جو اپنے درجے میں سب سے اونچا ہوتا ہے، ان میں وہ قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ اور قطب الاقطاب جب اپنے درجے میں اونچا ہوتا ہے تو وہ غوث کہلاتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں ایک زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے۔ اور غوث الاعظم ساری دنیا ولایت اور تاریخ ولایت میں پھر صرف ایک ہی، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ، وہ ولایت کبریٰ ہے۔ اور غوث کے درجے تک نچلے تمام مرحلے یہ ولایت صغریٰ ہے۔ یہ غوثیت ولایت صغریٰ میں آتی ہے، اور جو بڑی غوثیت ہے وہ صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو غوث یہ یوں سمجھے ایڈمنسٹریٹو آفس ہے اولیاء اللہ میں، جو سب سے بڑے منتظم، سب سے آخری، جن کا منصب کسی کو قطب پہ فائز کرنا، اتارنا، ترقی دینا، یہ سارے اختیارات اس غوث کے پاس۔ قطب جب کوئی ہوتا ہے تو قطب کو مقام تکوین ملتا ہے، مقام تکوین، اللہ پاک کی امر کن کا مظہر ہو جاتا ہے۔ وہ جس شے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یہ امر کن کا مظہر ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا ایقان یہ ہے کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ مرتبہ غوثیت پر فائز تھے۔ 1969 یا 68 کے لگ بھگ کی بات ہے، 22 سال پہلے میرے دل میں ایک شوق ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ آج کی دنیا میں اس وقت زمانے کا غوث کون ہے۔ 68-69 کی بات، اس وقت حضور سے بیعت ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہوئے تھے، نوجوانی کا زمانہ تھا۔ میں نے استخارہ کیا، کیا مسنون استخارہ کیا کہ اس سے اللہ پاک سے رہنمائی حاصل کریں کہ معلوم ہو کہ اس وقت کائنات میں دنیا میں غوث کون۔ تو میں نے استخارے کے نتیجے میں اسی رات ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر میں گیا ہوں، وہاں نماز مغرب کا وقت ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے نماز مغرب کی امامت کروائی ہے۔ وہ بزرگ بھی اس وقت حیات تھے، اب وفات پا چکے ہیں، اب وہ وصال ہو چکا ہے۔ ہم سب نے، ہزارہا لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز مغرب کی ادا کی ہے۔ نماز مغرب سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے، میں وہاں رہ گیا۔ میں ان بزرگوں سے اکیلا مل کر عرض کرتا ہوں، حضرت یہ فرمائیے، مجھے تلاش ہے اس بات کی، یہ فرمائیے کہ آج اس وقت دنیا میں غوث کون ہے۔ ان سے وہی سوال کیا خواب میں۔ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں جیسے سردیوں کا موسم ہے، انہوں نے گرم اوور کوٹ پہنا ہوا لمبا، انہوں نے اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا، جس پر ایک کاپی کا ایک مکمل ورق ہوتا ہے، سفید کاغذ نکالا، وہ بند تھا، اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ آپ اکیلے جا کے اسے کھول کے پڑھ۔ میں نے جا کے اس کے کھول کے پڑھا، اس کی دائیں جانب حاشیے پر لکھا ہوا تھا غوث،
اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا حضرت پیر سید جمال الدین گیلانی بمبئی والے. یہ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. حضور پیر صاحب قدس سر العزیز کے بڑے بھائی تھے جو بمبئی میں جن کا مزار پاک ہے. اس وقت وہ حیات تھے. معلوم نہیں ان کی عمر غالباً 90 سے بھی اوپر ہوگی اندازہ کی. حیات تھے. یہ چیز جب مجھ پر منکشف ہو گئی اب دل میں خیال آیا کہ جب حضور کے بڑے بھائی حضور سیدنا جمال الدین اس وقت غوث کے مرتبے پر ہیں تو حضور پیر صاحب قبلہ کا مرتبہ ولایت میں کیا. پھر اس کے ایک شوق پیدا ہوا. تو 22 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور یہ وہ دور ہے جب حضور کا بالکل بھری جوانی اور شباب کا دور ہے. 22-23 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ 59 میں حضور کا 59 سال میں وصال مبارک ہوا اور 22 سال 23 سال پیچھے چلے جائیں 36 سال کے لگ بھگ 35-36 کے لگ بھگ عمر ہوگی اس وقت حضور کی جب جس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں. جب یہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور قطب الارشاد ہے. وہ جوانی کی عمر میں قطب تھے. جوانی کی عمر میں قطب تھے اور سب سے اعلیٰ درجے کے قطب تھے. لازماً جب ان کا وصال ہوا حضور سیدنا جمال الدین کا اور 23 برس بھی تھے تو آپ کو بڑی اوائل عمر میں غوثیت کا مرتبہ نصیب ہوا اور غوث کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور مقام تکوین پایا. اور مقام تکوین یہ تھا کہ جس کے لیے توجہ فرما کے ہو جانے کا کہہ دیا ارادہ کر لیا اللہ پاک نے اس چیز کو عدم سے وجود میں پیدا کیا. یہ مقام تکوین. 67 میں نے بیعت کی حضور سے اور جس وقت میں نے بیعت کی یہ دربار شریف دربار غوثیہ اس میں پہلی بیعت کا شرف مجھے نصیب ہوا. واقعہ یوں ہوا کہ میں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی. میں چاہتا تھا بیعت کروں سو میں نے استخارہ کیا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف المعجوب کو پڑھا اور اس کے پہلے باب میں دیکھا کہ ان کے بھی معمولات میں سے تھا استخارہ کرنا اور حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی سنت بھی. میری طبیعت میں آیا کہ استخارہ کر کے اللہ کے حضور سے ہدایت طلب کی جائے کہ بیعت کس مرشد کامل کے ہاتھ پہ کریں. 7 راتیں مسلسل استخارہ کیا اور استخارے میں ایک اضافی نیت یہ کر لی کہ اس مرشد کامل سے بیعت کروں جن کی زیارت ہو اور خالی زیارت نہ ہو بلکہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس اپنے دیدار کا شرف بخشیں اور حکم فرمائیں کہ ان سے بیعت کر. تب مزہ ہے بیعت کا اور مرشد کا بھی مزہ ہے. یہ دل میں نیت کر لی. اس نیت سے استخارہ کرتا ہے. 2 بار حضور کی ہی زیارت ہوئی. کسی اور شیخ کی مجھے زیارت نہیں ہوئی. پہلی بار بھی حضور کی زیارت ہوئی, دوسری بار بھی حضور کی زیارت ہوئی, مگر نیت یہ کر لی تھی کہ حضور غوث پاک فرمائے تو مزہ ہے. 7ویں رات تھی وہ میرے استخارے کی آخری رات تھی. میں استخارہ کر کے لیٹا. میں نے دیکھا کہ میں کوئٹہ پہنچا ہوں اور ایک سڑک ہے اس پر آ رہا اور اچانک اس سڑک پہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں دائیں جانے میں گلی جاتی ہے, کوئی گلی ہے دائیں جانے اور اس گلی میں سے اچانک حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور گلی کے موڑ پر ایک لمحے کے لیے ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے. میں حضور کے دست مبارک چومنے کے لیے جھکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں طاہر جاؤ سید طاہر علاء الدین سے ہم نے کہہ دیا ہے بیعت کر. خواب میں یوں دیکھا تھا. جب کوئٹہ پہنچ کے حضور کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضور خداداد روڈ پر رہتے. خداداد روڈ وہاں پہنچے. جب اب میں آپ کو اپنا اندر کا تاثر دے رہا ہوں. جب خداداد روڈ پر پہنچے تو نہ وہ سڑک اور نہ وہ دائیں جانب وہ گلی اور نہ وہ جگہ جو منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا اس سے مختلف گلیوں کی سمت تھی. میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال کہ منظر تو وہی ہونا چاہیے تھا, حالانکہ یہ ضروری بھی نہیں مگر یوں ہی ذہن میں خیال تھا. جب میں خداداد روڈ کے دربار غوثیہ پہ پہنچا تو ٹرک یا ٹرالیاں کچھ گاڑیاں تھیں اور حضور اپنا سامان اس پہ رکھوا کے خداداد روڈ سے منتقل ہو کے ادھر تشریف لا رہے ہیں. یہ وہ شام تھی جس طرح حضور شام میں منتقل ہوئے. میں دست بستہ بچہ تھا, آگے پیش ہوا, حضور سامنے کھڑے تھے, میں نے جلوہ کیا. دور سے ہی آپ نے فرمایا کون؟ وہ کون کی آواز آج بھی گانا نہیں. میں نے اپنا نام عرض کیا.
فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کس لیے آیا؟ میں نے عرض کیا حضور بیعت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دور سے ہی فرمایا ہم دربار غوثیہ جا رہا ہے شارع الگیلانی، آپ ادھر آ جاؤ، ادھر بیعت کریں۔ بیعت اسی جگہ کرنی تھی جس جگہ رات کو کی تھی حضور غوث پاک کے فرمان پر۔ تو میں وہیں سے واپس مڑ آیا، فرمایا ہم ابھی روانہ ہو رہا ہے، جانے والا، آپ ادھر آ جانا۔ میری رہائش بھی یہیں ریلوے کالونی میں تھی، میرے چچا ریلوے میں سروس میں تھے، تو ان کے کوئی دوست کی رہائش ریلوے کالونی میں تھی۔ ادھر سے ہی نکلا جب تو اس سڑک پہ نماز مغرب پڑھ کے میں اس سڑک پہ آیا۔ اب جب اس سڑک پہ چڑھا، یہ میں نے دربار غوثیہ نہیں دیکھا تھا، آیا تو وہی سڑک، جب اس موڑ پہ پہنچا تو شارع الگیلانی کی وہی گلی اور وہی موڑ جہاں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تھی، اور یہیں سے اور آگے پہنچا تو یہی دربار غوثیہ۔ میں داخل ہوا، یہاں کھڑا ہو گیا، اندھیرا سا تھا، ابھی روشنیاں نہیں لگی تھی، یہاں گدی دربار شریف میں حضور کی گدی مبارک بھی رکھی نہیں گئی تھی، قالین بھی نہیں بچھا تھا۔ میں یہاں کھڑا ہو گیا، حاجی خلیفہ گل محمد صاحب نے مجھ سے پوچھا، یہ میری پہلی ملاقات، کہ کیسے آئے؟ میں نے اپنا نام بتایا کہ حضور سے بیعت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد تو ملنے کا حضور کا معمول نہیں، اس وقت معمول نہیں تھا، باہر تشریف نہیں لائیں گے، کل آئیں، کل بیعت ہوگی۔ میں کھڑا رہا ہاتھ باندھ کر، ٹھیک ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، حضور باہر تشریف لائے، سامنے آ کے پھر فرمایا کون؟ سلام کے بعد میں نے عرض کیا حضور بیعت کے لیے آیا، فرمایا کل آؤ۔ میں خاموش دس بستہ کھڑا ہوا، پھر حضور پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور محمد طاہر۔ حضور مسکرا پڑے، آگے بڑے، فرمایا آؤ آپ تو ہمارا ہم نام۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ابھی آپ کو بیعت کرتا ہے۔ اس برآمدے میں لے گئے جہاں 11ویں شریف کے بورڈ پڑے ہوئے، مصلی بھی نہیں، کسی خادم کو کہا کہ مصلی لاؤ، مصلی بچھایا، مجھے بٹھا لیا، روشنی لیمپ کی کوئی منگوائی، ابھی بجلی ٹیوب وہاں جلی نہیں تھی۔ حضور نے اس دربار شریف میں پہنچ کر پہلی بیعت کی، اور وہ پہلی بیعت اس حکم پہ ہوئی جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ سلسلہ قادریہ اور سلاسل میں اولیاء اور حضور غوث پاک کے فیض یافتگان تو بہت تھے، مگر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً جس مرشد کامل سے بیعت کا حکم دیا وہ واقعتاً حضور غوث پاک کا فرزند ارجمند تھا اور فرزند کامل تھا، اور حضور غوث پاک کے فیضان ولایت کا امین اور تقسیم کو نہیں تھا۔ مجھے کراچی کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہ روایت مولانا عبد القدیر بدایونی سے، اب حضور کے بچپن کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا عبد القدیر بدایونی ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انتقال کر گئے، وفات ہو گئی بہت عرصہ۔ انہوں نے روایت کیا کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے 47 46 یعنی اس زمانے میں کہیں لگ بھگ یہ سن تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے علماء کا ایک وفد بغداد شریف گیا، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر چادر چڑھا دی، اور اس وفد کی قیادت مولانا عبد القدیر بدایونی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ روایت کسی کو بیان کی اور اس بزرگ نے مجھے سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہلی رات پہنچے بغداد شریف، نماز عشاء کی ادا کی، اور سامنے حضور کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے سامنے احاطے میں بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک خوبصورت حسین و جمیل نور اور حسن و جمال کا پتلا پے کر، خوبصورت حسین، یہ کوئی تقریباً یعنی 42 45 کے بھی نہیں، 44 40 40 کی کوئی واقعہ ہے سن کا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ تھا کہ 9 10 11 12 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی، ایک خوبصورت حسین و جمیل شہزادہ 10 11 12 سال کے لگ بھگ عمر محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے نماز عشاء کی پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے اندر حجرہ مبارک میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، اور آپ کی قبر انور کے چہرے پاک کے سامنے، مباج شریف کے سامنے حاضری دے کے کھڑے رہے۔ وہ کہتے ہیں وہ 9 10 یا 11 12 سال کا معصوم خوبصورت حسین و جمیل شہزادہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عشاء کے بعد حضور غوث پاک کے مزار کے سامنے کھڑا ہوا اور نماز فجر تک ساری رات کھڑا، ساری رات کھڑا۔ کہتے ہیں ہم حیرت زدہ ہو گئے، یہ عمر اور یہ مجاہدہ، یہ عمر اور یہ مشقت۔ میں نے اسی وقت کسی سے پوچھا کہ یہ خوبصورت شہزادہ کون ہے؟ تو جو دربار شریف کے جو خدام تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا نام حضرت سید طاہر علاء الدین ہے۔
یہ حضور سیدنا محمود اسام الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ کہتے ہیں ہم تو 10-12 دن یا 15 دن کے لگ بھگ رہے. انہوں نے حلفاً کہا کہ ہر رات دیکھا کہ نماز عشاء پڑھ کے حضور اس معصومی بچپن کے زمانے میں حضور غوث پاک کے مزار کے سامنے کھڑے ہوتے اور نماز فجر تک کھڑے رہتے. تو یہ مجاہدہ عشاء سے فجر تک جاگنے کا، عشاء سے فجر تک جاگنے کا اور حضور غوث پاک سے فیض لینے کا، جب بچپن کا عالم یہ تھا تو خدا جانے ترقیاں کر کر کے مجاہدے کہاں تک پہنچے.